بعد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سید الساجدین و زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ان لعمی العباس منزلة یغبطه علیہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. صلوات علی محمد وعلی تمام حضار جشن اور سامعین جو جہاں جہاں سن رہے ہوں، میرے تمام مؤمنین بھائی بہنوں کو ولادت باسعادت حضرت عباس علیہ السلام بہت بہت مبارک. خیر کل میں نے وقت زیادہ لے لیا تھا، کوشش کروں گا وقت کے اندر بات کو مکمل کروں. حضرت عباس علیہ السلام پہلے کچھ نام سے متعلق، پھر مولا کے کچھ القاب سے متعلق، پھر مولا کی شخصیت سے متعلق، اور پھر اس حدیث سے متعلق کہ جو میں نے انتخاب کی ہے کہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون ہے حضرت عباس. عزیزان گرامی، میں اور آپ جب نام رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پس منظر نہیں ہوتا. سننا چاہیں گے؟ ہم نام رکھ دیتے ہیں، جیسا بھی ہو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کیسا ہے، ہم نام رکھتے ہیں. اچھا، اب میں کسی بھی نام کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ کسی کا بھی کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم نام رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پس منظر نہیں ہوتا کہ یہ نام اس پہ پوری طرح اپلائی کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن جب اہل بیت نام رکھتے ہیں تو وہ جب بچے کو آغوش میں لیتے ہیں یا تو وحی الہی پہ نام رکھا جاتا یا پھر وہ بچے کو دیکھنے کے بعد اس کا مستقبل دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ علم ما کانا وما یکون وما ہوا کائن کے مالک ہے. جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کا علم ان کے پاس ہے. تو عزیزان گرامی، جیسے جناب شعبانی کی مناسبتوں کو پیش کروں گا کہ جناب سرور کائنات نے جیسے ہی کہا یا علی میرے نواسے حسین کو آغوش میں لا دیجیے، تو آپ نے فوراً سوال کیا یا علی نام کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ، کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ پہ سبقت لی ہے؟ جو آپ نام رکھ دیں گے وہی نام ہوگا. تو سرور کائنات نے فرمایا تو پھر میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا، جو وہ فیصلہ کرے وہی اس کا نام ہے. تو جناب جبرائیل نازل ہوئے
کہا کہ جیسے شبر کے نام پہ حسن رکھا تھا تو شبیر یا شبیر کے نام پہ اس کا نام حسین رکھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. جیسے آغوش ملی جناب زینب کبریٰ کو تو پوچھا نام کیا رکھا. توجہ, جیسے سوال کے نام کیا رکھا, کہا یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں گے. کہا پروردگار تو فیصلہ کر. کہا ہذہ زینو اب, یہ اپنے بابا کی زینت ہے. تھوڑی سی توجہ, یہ ساری میں نے تمہید کیوں باندھی ہے, شعبان کی ولادتیں ہیں. تو جانے گرامی, اب علی جیسے جو باپ کی زینت ہو وہ حضرت زینب ہے. بھائی بولتے رہیے گا, خاموش نہ رہیے گا. جانے گرامی, اب جناب امیر نے آغوش میں لیا اور جناب ام البنین نے آغوش میں دیا. جیسے ہی جناب امیر نے آغوش میں لیا تو جناب عباس نے, آپ دیکھنا بچے بعض اوقات ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں, انگڑائی لیتے ہیں. تو حضرت عباس علیہ السلام نے انگڑائی لی تو مولا نے ہاتھوں کو چوما اور فوراً کہا یہ عباس ہے. نہیں, میں پہنچا نہیں سکا, تھوڑی سی زحمت اور دوں گا. عزیزان گرامی, عربی زبان میں یہ جو شیر ہے, شعر نہیں, شیر, ببر شیر ہوتا ہے نا, انگلش میں لائن کہتے ہیں, لائن. یہ اس شیر کے لیے مختلف الفاظ ہیں. مطلق شیر کو اسد کہا جاتا, کسی بھی حالت میں کہتے ہیں یہ اسد ہے, شیر ہے, الف سین دال اسد. اور پھر اس کی مختلف حالتوں کے مختلف نام ہیں. جب وہ غرا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لیس, لام یہ سے لیس کہتے ہیں غرانے والے, جس کے دانت نظر آ رہے ہیں, غرا رہا ہے شیر. اور جب وہ حفاظت کر رہا ہو تو کہتے ہیں حارس ہے. جب وہ چیر پھاڑ کر رہا ہو تو کہتے ہیں زرغام ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا نے خیبر میں کہا تھا نا, میں زرغام ہوں, چیر دیتا ہوں. تھوڑا سا چلیے گا ساتھ میں یار, چلتے رہیے گا عزیزان گرامی. تو زرغام کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے شیر کو. عزیزان گرامی, اور جو دوڑتا ہوا شیر اسے کہتے ہیں زیغم. بڑے اور بوڑھے شیر کو کہتے ہیں غضنفر. توجہ, حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر, حملہ کرتا ہوا شیر. اور انگڑائی لیتا ہوا شیر, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, انگڑائی لیتا ہوا شیر. اور میں فیروز اللغات میں دیکھ رہا تھا, ایک اور ڈکشنری ہے اردو کی, تو اس میں لکھا تھا کہ یعنی انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں عباس. انگڑائی لیتا ہوا شیر, شیر جب اٹھتا ہے نا ایک مرتبہ تو انگڑائی لیتا. بھئی یہ انگڑائی لینا وہی سمجھ سکتا ہے جو پہلوان ہو, لوگ ہیں یا نہیں. جو بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے, بہت زیادہ ورزش کرتا ہے, تو اس کو اپنی ہڈیوں کو دوبارہ ریلیکس کرنے کے لیے انگڑائی لینی پڑتی ہے. کبھی نہیں دیکھیں گے کہ گائے بھینسیں بھی انگڑائیاں بہت زیادہ لے رہی ہوں گی. شیر جب بھی سو کے اٹھتا ہے تو انگڑائی ضرور لیتا ہے. توجہ چاہوں گا, تو جب شیر انگڑائی لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہے عباس. اور بعض ڈکشنریوں کے اندر لکھا تھا, لغت کے اندر لکھا تھا کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی فرار کریں. اب مولا نے آغوش میں لیا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ ہے عباس. اب شیر خدا کہیں, اسد اللہ الغالب کہیں, یہ میرا شیر ہے. سوچئے کیسے. شیر خدا کے شیر کو عباس کہا جاتا ہے. تو جانے کے نام میں مولا نے نام رکھا عباس. اب سوچئے کہ مولا نے کیا ذہن میں رکھا ہوگا. تو عزیزان گرامی, اب جناب عباس کی خوبصورتی کی تعریف ہے. القاب میں مولا کے القاب, میں نے کہا تھا کہ القاب کو پیش کروں گا, تو مولا کے القاب میں ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. ذہنوں میں ہے نا. تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے, بنی ہاشم کی 3 صفات بہت ہی مشہور تھی. ایک ان کی خوبصورتی, دوسرے سخاوت, اور تیسرے شجاعت. بہت شجاعت تھی, بہت سخی تھے, اور بہت خوبصورت تھی. بنی ہاشم عام طور سے خوبصورت تھے بنی ہاشم. اور بنو امیہ بالکل برعکس. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
بہت ہی بزدل، بہت ہی بخیل اور بہت ہی بدصورت۔ ادارے گرامی، اب یہ بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی۔ اب جہاں پہ سبھی خوبصورت، توجہ چاہوں گا، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، یہاں تک ملتا ہے کہ کافر و مشرک بھی اگر پیغمبر کو دیکھ کے گزر جاتے تھے تو واپس آ کے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو مسلمان کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں، وہ کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے یہ کوئی آسمان سے اترا فرشتہ ہے۔ مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، توجہ ہے ذہن گرام، جنہیں تو کفار و مشرکین بھی کہتے ہیں یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے۔ کہ حبیب خدا اتنے خوبصورت تھے کہ مرحوم سید عبد الکریم کشمیری سے سوال کسی نے کیا تھا، بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، یعنی البتہ کشمیر کے رہنے والے تھے لیکن ان کے باپ دادا اجداد نجف موو ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ یعنی کشمیری زبان یا اردو ہندی وغیرہ نہیں جانتے تھے، لیکن رضویہ کشمیری تھے، یعنی ہمارے اور ان کے پیچھے 1200-600 سال پہلے کہیں جا دیکھیں تو وہ نجف اشرف منتقل ہو گئے، تو ان کے اجداد بہت بڑے بڑے عرفات، بڑے بڑے آیت اللہ، بہت قابل، یعنی علم عرفان میں ان کا بڑا نام تھا ان کا بھی، اور حرم معصومہ قم کے اندر ان کو دفنایا گیا ہے۔ تو جانے گرامی سے عبد الکریم کشمیری سے کس نے سوال کیا، کہا کہ قرآن کریم نے آیت لکھی ہے کہ جب زلیخا نے کہا کہ یوسف کو صرف سامنے سے گزار دو تو مصر کی خواتین نے سیب کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا، جب یوسف گزر گئے تو پتہ چلا ہاتھ کٹ گئے، تو کہا کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا، ہاتھ کاٹ لیے، پتہ نہیں چلا، اگر رسول خدا کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ لیتی۔ یہ حبیب خدا سید عبد الکریم کشمیری کا رسول خدا سے متعلق ہے۔ اب میں جو تمہید ساری باندھ رہا ہوں میں کاش پہنچا پاؤں۔ عزیزان گرامی، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، رسول خدا کی خوبصورتی نے بتا دی آپ کو، اور رسول خدا فرماتے ہیں جناب امیر سے متعلق، یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ یہ حبیب خدا فرما رہے ہیں، یعنی جب آپ کو دیکھتے لگتا ہے کہ چاند زمین پہ اتر آیا ہے، 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جہاں پہ امام حسن و حسین کے نام ہی حسن سے نکلے ہوں، نام حسن سے نکلے ہیں، نام حسن سے نکلے ہیں، حسن و حسین، یہاں تک ملتا ہے یہ جو اپنے امامے سے تحت الحنک نکالنا، کہا جاتا ہے امام حسن مجتبی ہمیشہ تحت الحنک رکھتے تھے، صرف نماز میں نہیں، مستحب ہے نا کہ نماز میں نکالو تحت الحنک نکالو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، گردن کے نیچے رکھو، چہرے پہ۔ امام حسن مجتبی ہمیشہ تحت الحنک، اور چہرہ جہاں پہ رکھتے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہ اتنے خوبصورت تھے بازار رک جاتا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں، بہت خوبصورت تھے۔ عزیزان گرامی، جہاں اتنے خوبصورت، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں کہاں لے جا رہا ہوں، چلیے گا ساتھ۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اتنے خوبصورت، مولا کائنات ایسے، امام حسن حسین ایسے، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، کوئی عبداللہ ہو، والد رسول خدا جن کی خوبصورتی مشہور تھی۔ روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں، یہاں تک مورخین نے لکھا مکے کی ہر خاتون کہتی تھی مجھے عبداللہ سے شادی کرنی ہے، ہر خاتون جناب عبداللہ سے۔ جب جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی نا تو ایک خاتون سے جناب عبداللہ نے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا اب کیوں شادی کرنا نہیں چاہتی؟ کہا وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی نظر آنے لگا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو یہ عام خوبصورتی نہیں تھی، خاص تھی، یہ اللہ کا کرم تھا ان پہ۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ چہرے بتا دیتے ہیں بھئی آپ دیکھتے ہیں یہ خوبصورت ہے لیکن اس میں کشش اور ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ آپ ذرا جائیے ہمارے بزرگ مہاراجوں کو دیکھیے، 80-90 برس کے ہوں گے، پوپ بھی آئے گا تو مجذوب ہو جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے جانی گرامی؟ یہ دنیاوی خوبصورتی نہیں، یہ الہی خوبصورتی ہے، یہ چہروں پہ نور ہے۔
تو ایسا نہیں کہ جہاں سرور کائنات ایسے جناب عبداللہ، جناب حمزہ، ایک سے ایک خوبصورت، لیکن اس گھرانے میں کہ صفین کی جنگ ہے، کسی نے کہا یا علی آپ یہاں ہیں، سارے شام والے نعرے لگا لگا کے بھاگ رہے، علی آ گئے، علی آ گئے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لوگ نعرہ لگاتے ہیں علی آ گئے بھاگو، تو مولا آپ تو یہاں ہیں۔ مولا نے کہا پھر جب میں یہاں ہوں، مسکرانے لگے، کہا تو لوگ کیوں کہہ رہے ہیں اسے کہ وہ علی ہے؟ کہا مولا آنکھیں آپ جیسی ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ بھائی مولا میدان جنگ میں، مولا جب جنگ کرتے تھے نا امیر المومنین، تو صرف نماز میں پہلے حلق نہیں نکالتے تھے، میدان جنگ میں اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے۔ کسی نے سوال کیا یا علی یہ نقاب کیوں رکھتے ہیں آپ چہرے پہ؟ تو کہا کیونکہ میں تیز جنگ کرتا ہوں۔ بھائی میدان جنگ میں ہوتے پھرتی کہا جاتا ہے، اردو میں کہتے ہیں پھرتی، بہت تیز۔ اب لوگ کہتے تھے بھائی مولا بہت یعنی جو کی روٹی کھانے والے، وہاں جو پہلوان آتے تھے پورا پورا بکرا کھانے والے۔ بھائی امیر المومنین جب جو کی روٹی کھاتا ہوگا، پنڈلیاں مولا کی پتلی تھی بازو، لیکن جب جنگ کرتے تھے تو لگتا تھا کہ پوری کائنات ہل رہی ہے، اتنی رفتار سے جنگ کرتے تھے، بہت زیادہ پھرتی تھی۔ تو مولا کہتے تھے کہ دھول اڑتی ہے، مجھے اذیت کرتی ہے، میں اس لیے نقاب رکھتا ہوں۔ آنکھوں سے دشمن کو کھا جاتے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، بہت خوبصورت، اور یہاں تک ملتا ہے جب تلوار کھینچتے تھے تو دانتوں کو بھینچ لیتے تھے، جب بھینچتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ میں چلیے گا، میں خون جگر دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب وہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا وہ جو لڑ رہا ہے نا یا علی، آنکھیں اس کی آپ والی ہیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا اس سے کہو علی نے بلایا۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی پہنچا، کہا آپ کو علی نے بلایا، جیسے ہی کہا وہ گھوڑے سے اترا، تلوار ہاتھ میں تھی، خون بہ رہا تھا، رنگ بہت گورا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی، بال لمبے تھے، کچھ بال جو خول پہن رکھا تھا، آرمر پہن رکھا تھا، اس سے باہر نکلے تھے، بال بہت سیاہ، رنگ بہت گورا۔ جب دور سے آتا دیکھا تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم۔ توجہ ہے ذہن گرامی۔ توجہ فرما رہے تھے ذہن گرامی۔ تو جناب امیر نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جس خاندان میں سبھی خوبصورت، بھائی ایک خاندان میں ایک ہی بچہ خوبصورت ہے تو لوگ کہیں گے یہی سورج ہے، یہی چاند ہے، یہی ستارے ہے، یہی سب کچھ ہے، اور اگر کہیں پہ سبھی خوبصورت ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ وہاں مولائے کائنات فرمائیں یہ قمر بنی ہاشم ہے، یعنی سارے خوبصورتوں میں سب سے خوبصورت عباس ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی عام آدمی کہتا نا تو کہتا ہے اس کی عقیدت ہے، اس کی محبت بول رہی ہے، اور اگر عصمت کبریٰ بول رہی ہو، جب جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں نا ھذا اشبہ الناس برسولک، پروردگارہ گواہ ہے نا یہ تیرے نبی کا سب سے زیادہ مشابہ ہے، تو یہ باپ نہیں بول رہا، عصمت کبریٰ بول رہی ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے یہ پھر امام حسین باپ کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے، امام کی حیثیت سے فرما رہے کہ یہ سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں سب ایسے خوبصورت ہیں وہاں جناب عباس کی مثال اپنی تھی، اتنے خوبصورت تھے کہ جناب زینب کہتی تھی میرے بھائی باہر نہ جایا کر جب تک کہ چہرہ ڈھانپ نہ لو، کہ آپ باہر جاتے ہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے۔ 22 سال بڑی ہیں جناب زینب، تو جناب زینب نے پالا تھا، جب ولادت ہوئی نا تو جملہ پیش کر رہا ہوں، تو جناب
سید الشہداء اور جناب زینب کبریٰ آئے مولا کے پاس، تو جناب زینب کبریٰ نے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجیے، اسے میں پالوں گی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا، نہیں پہنچا سکا، جملہ میرا ضائع ہو گیا کہ آپ سے پہلے حسین ابن علی نے مانگ لیا۔ عزیزان گرامی کون ہے جناب سید الشہداء؟ آپ نے سب نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، جناب جبرائیل نازل ہوتے جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرتے بی بی آپ چکی چلائیے میں گہوارہ جھلا دیتا ہوں۔ جس کا گہوارہ جھلانے جبرائیل آتے ہوں وہ حسین کہے میں عباس کو پالوں گا، عزیزان گرامی۔ اور وہ علی ابن ابی طالب کہ جنہوں نے نہ کہا ہو کہ پروردگارہ مجھے موسیٰ کی ہیبت دے دو، میں جملہ کہنے والا ہوں، چلے گا مجمع؟ میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو، لیکن میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ نہ جناب امیر نے کبھی اپنی تہجد 1000 رکعت نماز کے بعد تہجد پڑھتے، 1000 رکعت کہنا آسان ہوتا، 1000 رکعت کے بعد تہجد پڑھتے، ایک مرتبہ ہاتھ پھیلاتے، کبھی یہ نہیں کہا مجھے آدم کی صفوت دے دے، کبھی نہیں کہا نوح کی نجابت دے دے، پروردگارہ ابراہیم کی خلت دے دے، کبھی نہیں کہا موسیٰ کی ہیبت دے دے، کبھی نہیں کہا داؤد کا لہن دے دے، سلیمان کی حکومت دے دے، یوسف کا حسن دے دے، کچھ نہیں مانگا۔ جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے کہا پروردگارہ مجھے عباس دے دے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، میں واقعاً خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی اب سوچئے کون ہے جناب عباس، جو اہل بیت کی محبتوں کے مرکز ہیں، وہ ہیں حضرت عباس۔ ابھی تو میں نے ایک ہی لقب پیش کیا ہے، میں تو بھی اور پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ شخصیت سے پہلے سے میں نے کہا تھا کہ حدیث کے اختتام پہ پیش کروں گا، شخصیت بھی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے القاب۔ ابھی تو صرف ایک قمر بنی ہاشم کو پیش کیا ہے کہ حضرت عباس اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت۔ اور یہاں تک ہے ائمہ علیہ السلام سے روایات، اہل بیت سے روایات، کہا کہ مولا اگر مانگے تو کس سے مانگے؟ کہا جس کو اللہ نے حسن زیادہ دیا ہو نا، اللہ اسے سخاوت بھی زیادہ دیتا ہے۔ نہیں پہنچا سکا۔ اللہ جسے حسن زیادہ دے اسے سخاوت بھی زیادہ دیتا۔ اب اگر کوئی قمر بنی ہاشم ہو تو کیسے باب الحوائج نہ ہو؟ محنت کی، پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہو پاتا ہے یہ کوئی محنت کر کے آیا ہے؟ آپ تو ایک لہجے میں جملہ سن لیتے ہیں اور کسی کا کئی گھنٹوں دماغ چلنے کے بعد کوئی جملہ عطا ہوا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ عطا کے بغیر نہیں آتی ہیں چیزیں کہ جناب عباس کی بارگاہ میں انسان گڑ گڑا کے مانگے۔ عزیزان گرامی کون ہے حضرت عباس علیہ السلام؟ آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا ایمان دگنا ہو جائے۔ عزیزان گرامی کون ہے حضرت عباس؟ باب الحوائج، باب الحوائج، باب الدعا نہیں، باب دعا تو یہ بجے آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ سے کلام کرے تو قرآن پڑھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جب چاہتے ہیں اللہ کلام کرے تو قرآن پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے کلام کرے تو دعا پڑھیں۔ دعا میں ضروری نہیں کہ حاجت بھی ہو، نہیں پہنچا سکا بھائی دعا کو میل پڑھ لیجیے آپ، حاجتیں چند ہیں، باقی ساری کی ساری توحید کے جملے ہیں، تضرع ہے، تذلل ہے۔ دعا میں ضروری نہیں ہوتا حاجت ہو، دعا ہے راز و نیاز، خدا سے کلام کا نام ہے دعا۔ لازمی نہیں کہ کوئی مانگے، بس اللہ سے بات کرنے کا جی کر رہا ہے، بیٹھے دعائیں پڑھتے رہو۔ اور امام سجاد تو یہاں تک فرماتے ہیں صلاۃ الخاشعین، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بھائی انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، جس اولاد سے محبت ہو، دل کرتا ہے اس کے ساتھ وقت زیادہ بتاؤ۔ بہن بھائیوں میں جس سے محبت ہو، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وقت گزاروں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ جن دوستوں سے محبت ہو جائے انسان ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتا۔ امام فرماتے ہیں پروردگارہ یہ وہ مناجات ہے
جو تجھ سے گفتگو میں لذت محسوس کریں. پتہ نہیں پہنچی یا نہیں پہنچی بات. جہاں لذت محسوس ہو، عزیزان گرامی، گرا نہ گزرے، سختی بار نہ محسوس ہو، بلکہ لذت محسوس ہو. تو دعا تو لذت کا نام بھی. اللہ سے بات کرتے چلے جا رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہیں. یہ اہل بیت کی لمبی لمبی دعائیں محبت کی علامت ہے. جب ان میں اس کا اتنا عشق ہے تو انہیں ان سے کیوں نہ عشق ہو. اسے بھی اتنا ہی عشق ہے، اسے بھی یہی سب ہے، سارے اس کی نظر میں یہی نظر آتے ہیں. عزیزان گرامی، اب اگر آئیے ذرا پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں ساری مناجات، ساری دعائیں، یہاں پہ یہ نہیں کہا باب الدعا ہے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. دعا یعنی کہ دعا مانگ رہے ہیں. حاجت یہ ہوتی ہے جب انسان کی کوئی طلب ہو، کوئی ضرورت ہو، اسے کہا جاتا ہے حاجت. مجھے بہت سخت صحت چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. کچھ چاہیے ہو تو کہتے ہیں حاجت. صرف بات کرنی ہو تو دعا. تو اب یہاں پہ معصوم فرما رہے ہیں، اب باس ہے باب الحوائج، باب الدعا نہیں. بیٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کرتے رہنا. لیکن اگر کچھ چاہیے ہو، حاجت ہو، تو پھر عباس کو پکڑنا. اللہ اس کے صدقے میں دینا پسند کرے. باب الحوائج ہے. ارے جس نے بنایا ہے اسے بھی صورت پسند ہے. تم اس کے پاس جاؤ، میں اس کے صدقے میں عطا کروں گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. یہ ہے باب الحوائج. 4 باب الحوائج ہے. ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دوسرے حضرت عباس علیہ السلام، تیسرے حضرت مسلم ابن عقیل، اور چوتھے حضرت علی اصغر علیہ السلام. کہ کچھ نے اس ادا سے قربانی دی ہے کہ اللہ نے انہیں باب الحوائج بنا دیا. اب میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا. تو حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج ہے. جب انسان پریشان ہو تو ایک ایسے در پہ آئے. میں یہاں ایک روک کے روایت پہ یہاں واقعہ، اور پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. آدھا گھنٹہ ہوا انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ چلیں گے. ہمارے بہت بڑا ایک نام گزرا حوزے میں، گزرا 100 برس میں، کہتے ہیں سب سے بڑا نام سید علی آغا قادی. علی آغا قادی طباطبائی، علامہ طباطبائی کے، آغا خوئی کے، آغا بہجت کے، بڑے بڑے عرفاء، انتم آغا مرزا کشمیری جن کا بھی نام لیا، ان سب کے استاد. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نسل سے تھے. تبریز کے رہنے والے تھے، نجف میں رہے ساری زندگی. وہیں پہ وادی السلام میں ان کا مقبرہ. تو آغا سید علی آغا قادی، قادی طباطبائی، بہت بڑا نام ہے. ابھی ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے ایرانی نے ان پہ. تو ان کے بیٹے 90 برس سے زیادہ، ان سے پوچھا کہ بھی آپ کے والد کو یہ مقام کیسے ملا. بڑے بڑے عرفاء، علماء، فقہاء ان سے سیکھنے آتے تھے. صرف ایک اشارہ کر کے واقعہ پیش کر دوں گا. لوگ ائمہ علیہ السلام کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان کے تو در کے خادم ایسے ہوتے ہیں. پیش کر رہا ہوں، سنیں گے. کسی نے ان سے کہا کہ آقا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ معجزہ نہیں دکھایا. آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ معجزہ یا مہم نہیں، یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا بھئی اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دو. ایک ایسی مخلوق ہے جو نبی سلیمان کے زمانے سے آج تک باقی، پتہ نہیں لوگ ہیں. ہفتے کی مہلت تو میں اس سے پوچھ کے آؤں گا. تو اب ہفتے بعد آئے، کہا یہ مولا نے معجزہ دکھایا تھا، علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تھا. تو کیسے پتا؟ کہا اس نے کہا کہ میں اس جنگ میں موجود تھا جہاں مولا نے یہ معجزہ دکھایا. عزیزان گرامی، جہاں خادم ایسے ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب بات پہنچ رہی ہے. تو سید علی آغا قاضی سے کس نے سوال کیا؟ ان کے بیٹے سے سوال کیا کہ آپ کے والد کو یہ مقام کیسے ملا؟ اتنے بڑے بڑے علماء، فقہاء،
سب ان کے پاس جاتے تھے کہ ہمیں سکھاؤ. تو کہا خود فرماتے ہیں میں ہر شب جمعہ نجف سے کربلا چلا جاتا تھا, مصحف امام حسین کی زیارت. دنیا میں رسم ہے, شاید آپ کو اندازہ ہونا ہو, کہ جب کربلا جائیں تو پہلے مولا عباس علیہ السلام کے جائیں, وہاں اجازت لیں کہ بھئی یہ مولا عباس جو ہے مولا حسین کے نگہبان, یہاں پہ ان کے جب تک دربار سے اجازت نہ ہو پھر مولا حسین کے دربار. تو کہا کہ میں شب جمعہ تھی, گیا, جا کے میں نے اس میں دخول پڑھا, زیارت پڑھ رہا تھا اندر جانے کے لیے. تو بہت سے آپ نے دیکھا ایرانی علاقے میں بھی, ہمارے ہاں بھی میں نے دیکھا ہے, بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہے یا دیوانہ ہے یا اس کو حرم وغیرہ پہ باندھ دیتے ہیں. پاکستان میں بھی میں نے دیکھا مزاروں وغیرہ پہ لوگ چھوڑاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو کہا ایک نوجوان تھا, مجذوب تھا, ذہن اس کا پورا دماغ کام نہیں کرتا تھا. اس کے والدین اس کو وہاں حضرت عباس کے حرم میں چھوڑ دیتے. کہا میں دیکھتا تھا وہ بیٹھا ہوتا. تو کہا میں ابھی زیارت پڑھ کے اندر جانا چاہ رہا ہوں مولا عباس علیہ السلام کی زری کے اندر, تو اچانک کسی نے میرے کان میں کہا کہ تمام اولیاء, دنیا کے تمام اولیاء اور سید الاولیاء, سید الاولیاء کون ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن طالب مولا کائنات, یعنی وہ ہے سید الاولیاء, تمام اولیاء کے سردار. کا تمام دنیا کے اولیاء ولیوں اور سید الاولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا میں نے فوراً مڑ کے دیکھا, میرا بدن کانپنے لگا. کون ہے, کس نے کہا؟ کہا وہ دیکھا وہ مجذوب لڑکا, وہ دیوانہ نوجوان. میں نے کہا یہ تو کہہ نہیں سکتا. اچانک میرے دل میں خیال ہے اس نے نہیں کہا, یہ اندر سے کہلوایا گیا ہے. یہ جو اتنی زحمتیں کر رہے ہو, اتنی عبادتیں, اتنے روزے, اتنی نمازیں, کہ مجھے مقام مل جائے مولا کا, مجھے مولا کا قرب مل جائے, مولا مجھے کچھ عطا کر دیں. جب تک مولا عباس دستخط نہیں کریں گے علی کچھ نہیں دیں گے. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس رات میرے بابا کہتے ہیں شب جمعہ تھی, میں ایک مرتبہ رونے لگا, حالت طاری ہوئی, دل پھٹنے لگا, سامنے دیکھا ذریعہ مقدس, روتے ہوئے کہا مولا اگر آپ ہی نے سفارش کرنی ہے تو آج آپ کو آپ کے بھائی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری سفارش کر دے بابا سے. کب مجھے محسوس ہوا ذری کھلی ہوئی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے آج ہم عطا کر رہے ہیں. جب تک پروندے پہ فائل پہ مولا عباس کے امضا نہ ہو, دستخط نہ ہو, سگنیچر نہ ہو, علی بھی عطا نہیں کرتے. بات واضح ہوئی عزیزان گرامی؟ اب بات پہنچ رہی ہے. یہ اس لیے ہے باب الحوائج, یہ ہے باب الحوائج. عزیزان گرامی ابھی تو میں نے دوسرا لقب بھی پیش کیا, پڑھوں. عزیزان گرامی مولا کے جو بہت سے القاب ہیں ان میں سے ایک لقب جو ہے آپ کو المواصل اخی, وفادار, اپنے بھائی کے وفادار. کہ چوتھے امام فرماتے ہیں المواصل اخی, جنہوں نے اپنے بھائی پہ جان قربان کر دی اور قربانیاں دی. میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, پوری دنیا میں مثال ہی دی جاتی ہے حضرت عباس کی. بس میں اتنا کہوں گا کہ روز قیامت حضرت یوسف کہیں گے پروردگارہ تو مجھے 11 بھائی نہ دیتا, بس ایک عباس دے دیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں کہ حضرت یوسف بھی کہیں گے پروردگارہ بس ایک عباس جیسا بھائی اگر تخصیص کو وقت رہا تو. عزیزان گرامی حضرت عباس علیہ السلام جہاں خوبصورت تھے, شجاع تھے, اور ان کا علمی مقام مرتبہ, تو ان کے القاب میں آپ جو ہندوستان پاکستان کی جو برصغیر کی سرزمین ہے تو وہاں پہ ہمیشہ کہا جاتا ہے غازی عباس. ایسا ہے یا نہیں؟ اور ہمارے یہاں تو یعنی یہ حالت ہے کہ اہل سنت سے بھی پوچھیں گے بھی کون سی عباس, تو کہتے ہیں غازی عباس. ایسا ہے یا نہیں؟ کہ اہل سنت بھی کہیں گے تو کہیں گے غازی عباس. آپ نے کبھی سوچا غازی کسے کہا جاتا ہے؟ جو جنگ لڑے اور فتح یاب ہو جائے اسے کہتے ہیں غازی, اور جو مارا جائے وہ شہید. شہید کا مقام زیادہ ہے یا غازی کا؟ شہید کا مقام زیادہ, لیکن کوئی دنیا میں نہیں کہتا شہید عباس, سب کہتے ہیں غازی عباس. توجہ, سارے بننے کی توجہ ہو. عزیزان گرامی جب جنگ ہوتی ہے نا تو فتح یاب کو غازی کہا جاتا ہے. پتہ کیسے چلتا ہے جیتا کون؟
جب جنگ ہونے لگتی ہے تو دونوں فوجیں اپنا اپنا پرچم لے کے آتی ہیں، اپنا اپنا فلیگ، اپنا بینر، اپنا علم لے کے آتے ہیں۔ تو جب جنگ ہونے لگی کربلا کی، یزید اپنا لایا علم، اپنا پرچم لایا، اپنا جھنڈا لے کے آیا۔ یہاں سے مولا حسین کا پرچم جناب عباس نے اٹھایا۔ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، شیعوں سے نہیں، کسی سے پوچھ لیں، بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن پوری دنیا میں جہاں جائیں گے آپ کو حضرت عباس کا علم نظر آئے گا۔ حضرت عباس کا علم نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، جب جنگ ختم ہوتی ہے نا، شروع پہ دونوں پرچم بلند ہوتے ہیں، لیکن جب ختم ہوتی ہے تو ایک پرچم بلند ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جیتنے والوں کا، جو فتح یاب ہو جائے۔ پوری دنیا میں حضرت عباس کا پرچم بلند ہے، بتا رہا ہے فتح حسین ابن علی کی ہوئی ہے۔ توجہ فرمانے سے جانے گرامی، ابھی آپ کے سامنے بھی پرچم حضرت عباس علیہ السلام کا ہے، پوری دنیا میں علم ہے حضرت عباس کا۔ بھی غور کیا آپ نے، جہاں پہ بھی شیعوں میں علم ہوگا تو اس پہ پنجہ ہوگا اور ہاتھ کھلا ہوگا، کیونکہ ہاتھ قلم ہوئے تو ہاتھ ہے اور کھلا ہوا، بند نہیں ہے۔ آج بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جاؤ، بیعت حسینی کے لیے عباس کا ہاتھ کھلا ہے، ہاتھ کھلا ہے۔ جو آنا چاہتا ہے حسینی بن سکتا ہے۔ اور وہاں پہ ایک چاند ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی ہے تو چاند ہوگا، کیوں؟ قمر بنی ہاشم ہے۔ مشکیزہ ہوگا کیونکہ سقائے سکینہ ہے، مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے سقا۔ ایسا نہیں کہ پانی پہنچا نہیں سکے، لائے تھے لیکن کسی نے تیر مارا، پانی بہہ گیا، پانی پہنچایا نہیں، لیکن پھر بھی ہے سقائے سکینہ۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بیویاں کہتی تھی جب ہم عباس کا پرچم دیکھتے ہیں یا چہرہ، آنکھوں کو سیراب کر لیتے ہیں، آنکھیں سیراب ہو جاتی ہیں، تو سقائے سکینہ۔ ایسا گرامی، پرچم بھی ہے اور ہر جگہ پوری دنیا میں حضرت عباس کا پرچم بلند ہے، اور یہ پوری دنیا میں بتا رہا ہے فتح حسین ابن علی کی ہوئی ہے، جیتے حسین ابن علی تھے۔ اور اگر کوئی یزید کا ماننے والا ہو تو کوئی اچھا تو ہی بتا یزید کا پرچم کیسا تھا، اور اگر نہ بتا سکے تو کہو ہم بتاتے ہیں حسین کا پرچم کیسا تھا۔ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، افریقہ کے اندر ایک بہت اونچا پہاڑ ہے کلمنجارو، تو وہاں پہ کہنے لگے بھی ہم پہاڑ پہ جائیں گے دیکھیں گے۔ تو جب وہ نیشنل جغرافیکل چینل والے پہنچے تو دیکھنے لگے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ملک کے جھنڈے لگا رکھے تھے، تو وہاں پہ ایک حضرت عباس کا علم بھی کوئی لگایا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ابھی پاکستان کے بھی کوہنور جو تھے تو علی صاحب وہ بھی جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں حضرت عباس کا پرچم لے کے آؤں، اور جب لے کے گئے تو کہا یا حسین اور یا عباس۔ انہوں نے عزیزان گرامی، شیعہ جہاں پہ بھی چلا جائے اس کا عقیدہ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ ہر شیعہ کی شفاعت کیوں کریں گے اہل بیت؟ کیونکہ یہ ہر جگہ پہ اہل بیت کو یاد رکھیں گے۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھئی علم ہے، ہر جگہ پہ آپ دنیا میں آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کا علم نظر آئے گا۔ یہ دنیا کے اندر ایک ملک کے اندر دوسرے ملک کا پرچم نہیں لگایا جا سکتا، نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر کسی کو شک ہے ذرا باہر جا کے پرچم لہرا کے دکھا دے، 999 میں ڈائل کروں گا، دیکھتے پھر پولیس آپ کو لے جاتی ہے یا نہیں لے جاتی ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، تو میں کیوں ڈائل کروں گا؟ بھائی آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی پرچم لہرایا جا سکتا ہے کسی دوسرے ملک کا، صرف ایمبیسی میں لگا سکتے ہیں پرچم، دوسرے ملک کا کبھی بھی کسی ملک کے اندر نہیں لہرایا جا سکتا۔ لہرایا بھی جائے گا تو پوچھا جاتا، آگ لگانی ہو تو پوچھا جاتا۔ یہ ہم سارے حرکتیں کر چکے ہیں اس لیے پتا، پرچم جلانا ہو تو پوچھنا پڑتا ہے، پولیس پر نہیں جلا سکتے، یہ پرچم اس ملک کا نہیں، اس ملک کا جلا سکتے ہو، اس ملک کا نہیں۔
پولیس والوں کو سب پتا ہوتا ہے بھائی اندر ہمارے کس کے ساتھ تعلقات صحیح ہیں، کس کے ساتھ خراب ہے، کس کا پرچم جلا سکتے ہیں، کس کا نہیں، کس کا پرچم بلند ہوگا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی لیکن پوری دنیا میں کہیں پہ بھی مولا عباس کے پرچم پہ پابندی نہیں ہے. تو کیا دشمن نہیں ہے؟ دشمن ہے، اندھے ہیں. یہ اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، کیونکہ قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے، حسینیت ختم نہ ہونے پائے. اللہ چاہتا یہ ہے حسینیت کا پرچار ہو عباس ابن علی کے نام سے، اس لیے ہر جگہ مولا عباس کا پرچم بلند ہے. عزیزان گرامی یہ پوری دنیا کے اندر علامت ہے، حق کی علامت ہے، مظلومیت کی فتح کی علامت ہے. بس بھائی میں نے کہا تھا کہ 5 القاب کے بعد 5 القاب ہو گئے. ایک جملہ اس حدیث کو سن لیجیے. شخصیت بھی پڑھنا چاہ رہا تھا، ابھی تو میں بہت سے واقعات لے گیا تھا، میں نے پڑھی ہی نہیں ہے، اور گلا تو ماشاءاللہ ایسا ساتھ دے رہا ہے کہ مجھے اپنا پتہ ہے. عزیزان گرامی چوتھے امام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انا لعمی العباس منزلۃ عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک میرے چچا عباس کی وہ منزلت ہے، وہ مقام ہے، یغبطہ علیہ جمیع الشہداء، کہ روز قیامت تمام شہداء میرے چچا کی اس منزلت پہ غبطہ کھائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 2 لفظ ہیں، تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی ہوگی. آپ کہیں گے 9 کے بعد اتنی علمی پیچیدہ بحثیں شروع کر رہے ہیں ادبی کی. عزیزان گرامی ایک ہے لفظ حسد، جیلسی، جلنا، کسی سے جلنا کہتے ہیں اردو میں، کسی سے کوڑنا. اس کے پاس یہ مقام کیوں ہے؟ یہ منفی صفت ہے. اسلام میں حسد حرام ہے، اگر دل میں بھی ہونا تو زبان پہ نہ لاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. حبیب خدا نے فرمایا میری امت کو 9 گناہ معاف ہے، ان میں سے ایک حسد دل میں رہے تو اللہ معاف کر دے گا. زبان پہ نہ لاؤ، ہاتھ پہ نہ لاؤ، آنکھوں میں نہ لاؤ. انسان آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے جسے حسد ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور پیغمبر دیکھ رہے تھے مسلسل ہو رہا تھا علی کے ساتھ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اچھا اب اہل بیت کے ساتھ صرف حسد حرام نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے. صرف حسد حرام نہیں ہے، غبطہ بھی حرام ہے. غبطہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پازیٹیو چیز ہے. بھئی یہ مقام اس کے پاس ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتا، اسے کہتے ہیں غبطہ. عزیزان گرامی اہل بیت سے غبطہ کھانا بھی یہ کہنا یہ جو علی کو مقام ملا مجھے ہی مل جاتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ان جیسا کوئی بن ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب چوتھے امام فرماتے ہیں روز قیامت تمام شہداء جب میرے چچا عباس کی منزلت کو دیکھیں گے تو سب غبطہ کہیں گے اے کاش مجھے بھی ایسا مقام ملا ہوتا. عام لوگ نہیں، شہداء. یغبطہ علیہ جمیع الشہداء، سارے شہداء کہیں گے یہ مقام عباس کو ملا، یہ تو کسی کو نہیں ملا. اب عزیزان گرامی میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہے مصائب کا جملہ لیکن میں کیا کروں، سمجھائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. عزیزان گرامی آپ کہیں پہ جائیں گے نا تو جہاں معصوم کا حرم ہوتا ہے نا، یعنی امام کا، نبی اور امام کا، تو پھر وہاں دوسروں کو اسی کے ضمن میں لایا جاتا ہے، اسی کے سائے میں لایا جاتا ہے، اسی کے حرم میں لایا جاتا ہے. اس معصوم علیہ السلام کے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. الگ الگ حرم نہیں بنتے، اور اگر بنے گا بھی تو ویسا نہیں بنتا. عزیزان گرامی کہ جنت البقیع کے اندر 4 امام علیہ السلام ہیں، معصوم ہیں. اب سوچئے جناب عباس کا مقام کیا ہے کہ مولا حسین کا حرم بن رہا ہے. مولا سجاد جانتے ہیں امام ہیں، الگ سے کہا یہ میرے بابا کے قبر، ساتھ کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ، بس ساتھ میں میرے صرف 2 بھائی، علی اصغر اور علی اکبر، ایک قدموں میں ایک سینے میں، اور باقی شہداء گنجے شہداء میں میرے بابا کے قدم میں. سارے شہداء. ایک شہید کے لیے کہا گیا کہ وہ ایسا لاشا ہے کہ جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں گرز مارے گئے ہیں، لاشا اٹھ نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا وہ میرے چچا عباس کا لاشا وہیں دفنا دو. کیا مطلب؟ یعنی اب حرم جب بنے گا تو وہاں تک نہیں جائے گا، وہاں ایک اور حرم بنے گا. مولا حسین کی بارگاہ میں کسی کو حرم دینا یہ صرف امام کا کام ہے. امام نے فرمایا وہیں دفنا دو. کس کا ہے؟ کہا یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے. کیوں جانتے کیوں؟ اتنے انہوں نے گرز مارے تھے، وہ یہ کہ دیکھنا چاہتے تھے ایسا تو نہیں کہ شیر جب زخمی ہوتا نا زیادہ خطرناک ہوتا.
تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ عباس زخمی ہوں پھر اٹھ جائیں. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا عباس کی شجاعت. مصاحب کی طرف نہیں جا رہا لیکن کیا کروں, یہ جملہ پیش کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. جب بھی 4 شعبان آتی ہے ہر سال پڑھتا ہوں. عزیزان گرامی, جناب عباس اتنے شجاع تھے, آواز آ رہی ہے میری سب کو, کہ شب عاشور جناب عباس و جناب علی اکبر میں بڑی محبت تھی. چچا بھتیجے میں بہت محبت تھی. جناب عباس سے جناب علی اکبر بھی بہت محبت کرتے اور جناب عباس جناب علی اکبر سے بھی, دونوں. وہ کہ میرے بھائی کی آنکھوں کا تارا ہے, میرا بھائی دیکھ کے جیتا ہے. چھٹے امام نے کہا تھا نا کہ اگر کسی کا جوان خوبصورت بیٹا ہو, کسی نے پوچھا تھا مولا دنیا کی سب سے بڑی لذت کیا, سب سے بڑی خوشی کس چیز میں ہوتی ہے, چھٹے امام سے پوچھا تھا. تو مولا امام صادق نے کہا تھا کہ اگر کسی کا جوان بیٹا ہو, دیندار ہو, فرما بردار ہو, آنکھوں کے سامنے پھرتا رہے, تو اس سے زیادہ دنیا میں کسی چیز پہ خوشی نہیں ہوتی. تو کہا مولا دنیا کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ تو مولا کے آنسو بہنے لگے. کہ جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مر جائے, اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی آزمائش نہیں, اس سے بڑی سختی نہیں. تو اب جناب عباس کو کیوں جناب علی اکبر سے محبت تھی؟ میرا بھائی دیکھتا ہے تو جیتا ہے. علی اکبر کو دیکھنا آب حیات ہے حسین کے لیے. اور کہتے تھے میں جب بھی اپنے نانا کا مشتاق ہوتا ہوں میں علی اکبر کو بلا لیتا ہوں, علی اکبر ذرا آؤ اپنے چہرہ دکھا دو, پھپھیوں کی بھی. تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ مجھے مصاحب نہیں پڑھنا تھا لیکن جملہ پیش کر رہا ہوں. جناب عباس و جناب علی اکبر میں بڑی محبت ہے, بہت محبت. اور پھر جناب علی اکبر کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ میرے بابا کا سب سے بڑا سہارا میرا چچا ہے, جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے. کہ میرے بابا کا جہاں پسینہ گرتا ہے نا وہ کہتے ہیں میں خون بہا دوں گا. اور پوری زندگی کبھی بھائی نہیں کہا, سیدی و مولائی, آقا مولا, یہ سب نے لکھا. تو عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ جناب عباس نے ایک جملہ کہا, یہ شجاعت عباس پیش کر رہا ہوں. حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا علی اکبر میں سارے لشکر یزید کا معائنہ کرایا, کیونکہ سپہ سالار ہے نا تو ذمہ داری انہیں کی تھی. I have seen the entire army of Yazid from very close. میں ساری لشکر کو دیکھا ہے. اچھا ہاں علی اکبر میں نے ساری فوج کو 4 حصوں میں بانٹ لیا. ایک حصے سے سارے اصحاب و انصار اور جوانان بنی ہاشم لڑیں گے. ایک فوج کے حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا اور آدھی فوج سے میں لڑوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عباس علیہ السلام. پھر فرماتے ہیں علی اکبر وہ جو میرے حصے میں آدھی فوج آئے گی نا میں جلدی سے انہیں قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. پھر اس کے بعد وہ جو آپ کے مقابلے میں ہے نا ہم دونوں مل کے انہیں ماریں گے. علی اکبر پھر ہم جا کے انصاروں آوان کی امام حسین کے جو انصار ہیں نا ان کی مدد کریں گے. علی اکبر کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے, مولا بالکل بھی جنگ نہ کرے. مولا کی داڑھی سفید ہونا شروع ہو گئی ہے. علی اکبر مولا پیاسے بھی ہیں, انہیں مدینہ بھی یاد آ رہا ہے. علی اکبر ہم مولا کو زحمت نہیں دیں گے. لیکن کیسے حسین؟ جب پہلا لاشا گرا نا جناب عباس جانے لگے, کہا عباس رک جاؤ, انہوں نے مجھ پہ جان دی, لاشیں میں خود اٹھاؤں گا. اب جناب عباس جیسے صبح ہوئی نا تو ایک فوراً کہا مولا اجازت ہے میں میدان جنگ میں جاؤں؟ کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں, آپ کو اجازت نہیں. اتنے میں پہلا حملہ ہوا, اس میں بہت سے انصار مارے گئے. جب جناب عباس نے دیکھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب کے لاشیں گر رہے ہیں, کہا مولا اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں, اگر آپ چلے گئے تو میری فوج متفرق ہو جائے گی, کوئی انہیں چلانے والا نہیں ہوگا. تیسرا جب حملہ ہوا نا اور اس میں جناب حبیب کا لاشا آیا, جناب مسلم نے اسدا کا لاشا, جناب سعید, کہا مولا یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب کہاں لڑیں گے, اتنی بڑی فوج ہے, مجھے اجازت تو دیں, میں ان سب کو دیکھ لوں گا. کہ نہیں عباس صاحب میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اب ایک مرتبہ جناب اون و محمد کے لاشیں آئے اور پھر جناب قاسم و عبداللہ کے لاشیں آئے. مولا نے کہا جناب عباس نے, مولا عباس نے فرمایا مولا حسین علیہ السلام نے کہا مولا مجھے اجازت تو دیجیے. کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے, گودوں کے پالے مارے گئے, کوئی تو نہیں رہا, مولا اجازت دیجیے. کہ نہیں عباس. تو حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت, حضرت عباس کی وفا. اب بس بھئی میں نے تمام کر دیا, میں مصاحب نہیں پڑھنا چاہتا. تو اب جناب عباس جب چلے گئے نا تو کب اجازت ملی؟ جب جناب سکینہ نے کہا پانی لا لے. سب کے ذہنوں میں
تو اب سب کے سب جنگ کرنے گئے تھے، مولا عباس کو پانی لانے کی ذمہ داری دی گئی. تو کیا کیا؟ مشکیزہ کاندھے پہ لیا اور جانے لگے. کہا عباس آپ ایسی سفارش لائیں، جائیں ایک مرتبہ ذرا زینب سے مل لیجیے گا. جناب زینب نے بھائی کو دیکھا، آنسو بہنے لگے. میں مکالمہ پیش نہیں کر رہا. جناب عباس گئے. بہت آپ نے 4000 تیر انداز تھے جنہوں نے راستہ روکا. نیزہ باز الگ تھے، تلوار والے الگ تھے. 4000 صرف تیر انداز تھے. جیسے جناب عباس نے اپنے سواری کو اتارا تو سب تیر چلانے لگے. جیسے انہوں نے تیر چلانا شروع کیا نا، جناب عباس نے ایک مرتبہ سواری سے کہا مجھے فرات تک پہنچا دے، میں نے بچوں سے وعدہ کیا. بس وہ کہتے ہیں شیر کے جیسے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں نا، سارے فوجی بھاگنے لگے. جناب عباس گئے، پانی بھرا، واپس آئے. جب آ رہے تھے بس بھائی میں نے سارا ختم کر دیا، مجھے مصائب نہیں پڑھنا تھا. بس ایک جملہ کی میں زحمت دینا چاہتا تھا کہ باب الحوائج ہیں، آج رات کوئی دعا رد نہیں ہے، کوئی حاجت رد نہیں ہے، جو مانگیں گے انشاءاللہ عطا ہوگا. فیضان گرامی بس جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب عباس آئے. جب واپس آئے نا تو کسی ملعون نے چھپ کے بازو قلم کر دیا. دوسرا بازو قلم کیا. اب کیا کیا جناب عباس نے؟ دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا. لگ یہ رہا تھا کہ ان کی جان سینے میں نہیں ہے، مشکیزے میں ہے. ایک ملعون نے جس کا نام ہرملہ بتایا جاتا ہے، اس نے تیر چلایا، مشکیزے سے پانی بہہ گیا. جب پانی بہہ گیا اب جناب عباس رک گئے. بس بھائی میں نے ختم کر دیا. تو اب جانتے ہیں کیا کیا؟ مولا عباس کی وصیت کا جملہ پیش کرنا چاہتا تھا. ایک وصیت کی. کم مولا بس میری ایک وصیت ہے، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. تو کہا عباس کیوں؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے بہت شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میرا لاشا تڑپے گا. جب بچی کہے گی چچا کہاں ہے، پانی کہاں ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. پروردگارہ تجھے واسطہ باب الحوائج کا، جب آنکھ میں آنسو ہو دعا قبول ہوتی ہے. پروردگارہ واسطہ اس ماں کا جن کا نام ہے ام البنین، شیر جیسے بیٹوں کی ماں. میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، خدا گواہ ہے میں سوچ کے آیا تھا 30 35 40 منٹ پڑھوں گا. عزیزان گرامی آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارہ جناب ام البنین کو بڑی محبت تھی جناب عباس سے. اور جب جناب عباس کی شہادت ہو رہی تھی تو بعض علماء نے جملہ نقل کیا کہ مولا میری ماں سے آپ کہہ دیجیے گا کہ میں نے ماں کی نافرمانی نہیں کی. میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا عباس تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ زہرا کے بیٹے، کبھی حسن حسین سے کام نہ کہنا. حالانکہ خود سردار کی بیٹی تھی. کہا کبھی کام نہ کہنا. مولا یہ جو میں نے آپ سے کہا نا میری اپنے ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دوں، میں کبھی کام نہ کہتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی، میں ماں کا فرما بردار ہوں. پروردگارہ واسطہ حضرت ام البنین کی عظمتوں کا، باب الحوائج کا واسطہ کسی کی دعا رد نہ فرما. پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، بہت سے دنیا بھر سے آج پیغامات آئے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے رزق و روزگار کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل، بہت سے مسائل. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب باب الحوائج کا تمام کی حاجات قبول فرما. بانیان جشن کی، حاضرین جشن اور جتنے بھی جہاں جہاں سننے والے ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس ہستی کا کہ جن کا سر نیزے پہ بلند نہیں تھا، سارے سر نیزوں پہ بلند تھے. پروردگارہ کہ امام زمانہ نے بھی سلام کیا ہے حضرت عباس علیہ السلام کو. پروردگارہ حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹے، سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار اہل بیت علیہ السلام کی، مولا عباس کی ساری زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.